مختلف روایات کا مفہوم ہے کہ اس امت پر سب سے زیادہ خوف امید کا ہے کہ غلط امیدیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے راستے سے بھٹکا دیتی ہیں۔ گزشتہ امت، اس امت کے اولین طبقے کی کامیابی زہد میں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زہد نصیب کیا تھا، اور اس ہمارے طبقے کی جو ناکامی ہے اس کی وجہ غلط امیدیں ہیں کہ شیطان انہیں پٹیاں پڑھاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، غلط قسم کی امیدیں انہیں دکھاتا ہے، اور وہ انہی امیدوں کے چکر میں پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آدمی دوسروں کا حق مارتا ہے، انسانوں کے خون میں ہاتھ رنگتا ہے، انسانوں کے حقوق ہڑپ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں آخرت کا تصور نہیں ہوتا۔ اس کو امید ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں تو کب تک زندہ رہوں گا اور مجھ سے کوئی باس پرس ہوگی یا نہیں ہوگی، تو امید اس کو یہ جرأت دیتی ہے کہ وہ دوسرے کے حقوق کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ لیکن جس مومن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتی ہے، تو وہ اس قسم کے کام نہیں کرتا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا۔ اللہ جل جلالہ ہر قوم کو مہلت دیتا ہے، نافرمان قوم کو بھی مہلت ملتی ہے، اس مہلت کے دوران ان پر عذاب نہیں آتا، لیکن جیسی ہی وہ مہلت ختم ہوتی ہے، تکمیل کو پہنچتی ہے، تو اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی انہیں روئے زمین پر باقی نہیں رکھا جاتا۔